خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس ایسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بارالہ ہمارے اس انجمن کے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان بچوں کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں پیشیایان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تو فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات بر محمد و خداوند عظیم نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ، صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہستی جو صاحب ایمان ہے مسلسل نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے بھی ولایت قبول کر لی اللہ کی رسول کی اور اس مومن ہستی کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ حزب خدا ہیں اور ہمیشہ حزب خدا کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جو سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے لیے خدا نے ولی معین کیا اور ولایت حق کے خدا ہے۔ ہم نے ان مجالس میں بیان کیا اہل لغت سے، اہل تفسیر سے، کہ خداوند عظیم یہ کس اہم مسئلے کو ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ ہمارے لیے ولایت کیوں ضروری ہے، ولی ہونا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ انسان ہمیشہ ہدایت الہی کا محتاج ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہادی الہی کا بندوبست نہ ہو تو خدا سے انسان سوال کر سکتا ہے کہ خداوندہ میں دنیا میں موجود تھا، تیری طرف سے میرے لیے ہدایت کا بندوبست نہیں کیا گیا، جبکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، خدا کو حجت بالغہ حاصل ہے، کسی کو حق حجت نہیں ہے خدا کے اوپر۔ لہذا خدا کا فریضہ بعنوان خالق و مالک فریضہ ہے خداوند عظیم کا، اور انسانوں کا یہ حق ہے خدا کے اوپر کہ وہ ان کی ہدایت کا بندوبست فرمائے۔ لہذا اس حق کے پیش نظر خدا نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے اور ان ہستیوں کو انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ ان کا عمل ہمارے لیے، ان کا کردار ہمارے لیے، ان کی گفتار ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ہستیوں کو خدا نے ہادی بنایا ہے، ہمیشہ اپنے عمل کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے انہوں نے اس عمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی پوری دنیا میں اس کی نظیر عمل کے لحاظ سے پیش نہیں کر سکتا، جیسے اسوہ کو ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بھی اس تیسری ہستی کی ولایت کو جو خدا نے بیان کیا ہے، تین صفات کے ساتھ خدا نے بیان کیا ہے، نام نہیں لیا، خدا نے تین صفات بیان کی ہیں۔ والذین آمنوا، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، دوسری صفت یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ ہمیشہ نماز کو قائم کرتے ہیں، مسلسل نماز کو قائم کرتے ہیں، وہم راکعون، اور یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کل ہم نے ان صفات کو ایک حد تک بیان کیا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی توجہ اس لحاظ سے بھی دینی چاہیے کہ جو ولی ہے ضروری ہے کہ انسان اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ ولی قرار دینے کا مطلب ہی یہی ہے۔ یہ صرف مناقب کا اظہار نہیں ہے، آل محمد کی فضیلتیں جو قرآن میں خداوند عظیم نے بیان کی ہیں، یہ صرف مقصد فضیلتیں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ آل محمد کو ہمارا امام اور ہادی بیان کرنا ہے۔
وہ ہمارے امام ہیں، ہادی ہیں، ان کا کردار ہمارے لیے اسوہ ہے، لہٰذا ہمیں عمل کرنا ہے ان کی سیرت کے اوپر، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو جس حد تک جتنا قریب اپنے آپ کو کر سکے گا عمل کے لحاظ سے، اس کے عمل میں اتنی ہی قدر و قیمت پیدا ہوگی۔ ثواب کسی عمل کا بھی بے قدر معرفت اہل البیت، انسان کو ثواب جو بھی ملتا ہے کسی عمل کا، وہ اتنا ہی ہے جتنی اسے اہل بیت کی معرفت حاصل ہے۔ ثواب بقدر المعرفہ، آل محمد کی جتنی معرفت ثواب بھی اتنا ملے گا۔ میں اس لیے مثال ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی عمل کے لحاظ سے سب سے عظیم تر ہے، اس لیے کہ معرفت آل محمد کے لحاظ سے سب سے عظیم تر ہے۔ حضرت سلمان، یہاں تک کہ مقایسہ معصوم نے جب فرمایا نا سلمان اور ابو ذر کے بیچ میں، تو اتنا فرق ذکر کیا ہے کہ لو عالم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقال رحم اللہ قاتل سلمان، کہ ابو ذر بھی اس معرفت کو برداشت نہیں کر سکتے جو جناب سلمان کو حاصل ہے۔ یہ منزلت ہے جناب سلمان کی جو انہیں آل محمد کے ساتھ حاصل تھی، باوجود اس کے کہ انہوں نے کم وقت گزارا ہے آل محمد کے ساتھ مدینہ کی زندگی میں، اسلام اور پہنچے آل محمد تک، اسلام قبول کیا، اور پھر اتنے قریب ہوئے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان کو فارسی مت کہو بلکہ ہم آل محمد سے رابط رکھتا ہے سلمان۔ یہ صرف اور صرف معرفت کی وجہ سے کہ انسان اس کا مطلب ہے کوشش کر سکتا ہے۔ 10 درجے ایمان کے قرار دیے گئے ہیں۔ عبدالعزیز کراتیسی کو حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، کوئی پہلے درجے میں ہے، کوئی دوسرے میں ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، لہذا جو اوپر والے درجے میں ہے اسے کوشش کرنی چاہیے، جو نیچے والے درجے میں ہے اس کے ہاتھ کو پکڑے اور اوپر لے کر کے آئے، نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے قریب بیٹھ سکے۔ ایک شخص کو امام زین العابدین علیہ السلام کسی کے ہاں ایک کام کے لیے بھیجا اور وہ واپس آیا تو بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، پریشانی کا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا تو؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے جس کے پاس آپ نے بھیجا ہے اس میں شیعہ والی بات مجھے تو نظر کوئی نہیں آئی، بے عمل بھی ہے، بے دین بھی ہے، نام تو آپ کا لیتا ہے، اس طرح کی باتیں چند ایک کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو ایمان کی 10 منزلیں ہیں، ایک ابتدائی منزل میں ہے، اس سے بڑا ہے، اگر اپنے سے کم تر کو اس طرح سے رد کرو گے تو پھر ہم آپ سب کو رد کر دیں، چونکہ آپ تو ہماری منزل میں نہیں۔ تو جو حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا ولایت اہل بیت میں، وہ شیعہ بن گیا ہے۔ منزل بڑھنا آگے اپنی محنت پہ ہے کہ انسان کتنی محنت کرتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا ہے، لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے جسے کچھ معرفت ہے دوسروں کے لیے ذریعہ بنے، انہیں بھی لے کر آگے بڑھے۔ عمل کے لحاظ سے کوئی جتنا بھی آل محمد کے قریب ہوگا اس کی منزلت بڑھتی چلی جائے گی، یہ ضروری ہے۔ ولایت اثر ہی تب کرتی ہے انسان کی زندگی پہ کہ انسان اتباع کرے اس ولی کی، جسے ولی قرار دیا گیا ہے۔ ولایت اور اتباع لازمہ ہے، کیونکہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پیغمبر کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لہٰذا جب ولایت موجود ہے تو اتباع ضروری ہے۔ اور ائمہ طاہرین نے اسی طرح سے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی، حضور پاک نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی۔ اصحاب ایک دوسرے سے رات کو مقابلہ کیا کرتے تھے کہ آج رات ہم جو نماز پڑھیں گے اس میں ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، سورہ آل عمران پڑھیں گے پہلی رکعت میں۔ یہ اس طرح سے اصحاب اپنے آپ کو عبادت خدا میں مستغرق کر لیتے تھے کہ ہم لمبی سورہ قرآن کی ذکر و اذکار پوری رات، یہ ساری مثالیں ہم اصحاب میں دیکھتے ہیں۔ یہ سب غیر معصوم اصحاب ائمہ، اصحاب رسول خدا علیہ السلام،
یہ سب غیر معصوم ہیں، لہذا سب کے لیے ممکن ہے اپنے عمل اور کردار کو اس طرح سے ڈھالنا، اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلی منزل نماز ہے۔ نماز، نماز اور نماز، اس کے علاوہ کسی اور عمل پہ امید نہ لگائیں، چونکہ ہر عمل قبول ہوگا نماز کے صدقے۔ نماز نوافل بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، اگر کوئی فریضے کو ادا کرتا ہے ذمہ داری ادا کر دیتا ہے۔ کچھ مزید فائدے ہیں جو خدا بند عظیم نے قرار دیا، نوافل پڑھو تمہیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے زندگی میں، بہت ساری منزلیں آپ نوافل کے ذریعے سے طے کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ رات کے نوافل، اس میں انسان بہت جلدی منازل کو طے کرتا ہے جب انسان رات کو نفل پڑھتا ہے بارگاہ خدا۔ خدا نے پاک پیغمبر کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے رات کے نوافل قرار دیے، یہ رات کے نوافل کو۔ مولا امیر کو 3 مرتبہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علی نماز شب کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ مولا علی کی تعلیم کی خاطر تو نہیں تھے، آل محمد تو اس طرح نہیں تھے کہ وہ نوافل کو چھوڑے، 1000 رکعت مولا امیر پڑھا کرتے تھے، یہ اس خاطر نہیں تھا، صرف اس اہمیت کو علی چونکہ ترجمان بشر تھے اس لیے مخاطب علی کو قرار دیا ہے پیغمبر نے۔ تو وہ پیغام تو تمام بشریت کے لیے ہے کہ قرب خدا کو نوافل کے ذریعے سے حاصل کرو۔ لا یزال یتقرب عبدی الی بالفرائض، کہ بندہ پہلے فریضوں کے ذریعے سے مفترضتہ علیہ، جو میں نے اس کے اوپر فریضے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور پھر نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگلے جو جملے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ زبان جس سے بولتا ہے، وہ کان جس سے سنتا ہے، وہ ہاتھ جس سے کام کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں جب اس کا ہاتھ بنتا ہوں، کان بنتا ہوں، زبان بنتا ہوں، یعنی اس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا مگر حق کی طرف، زبان سے صادر نہیں ہوتا مگر کلمہ حق، آنکھ دیکھتی نہیں ہے مگر حق چیز کو دیکھتی ہے۔ یہ ہے انسان عبادات کے ذریعے سے ان منازل کو طے کرتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں جو خصوصیت کے ساتھ مولا کی یہ صفات ذکر کی گئی ہے نا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ مسلسل نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ اس خاطر ہیں کہ آپ پیروی کریں اپنے امام کی۔ اور میں نے یہ شاید حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ عرض کیا گیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ابن رسول اللہ، آپ عبادت کو ذرا کم کریں کہ جسم آپ کا برداشت نہیں کر پا رہا۔ آپ نے 5ویں امام ارشاد فرمایا کہ بیٹا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ جس میں وہ دفتر موجود ہے جس میں ہمارے اجداد کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں۔ 5ویں امام صندوق لائے، آپ نے وہ کھولا، اس میں سے وہ دفتر نکالا جس میں سید الشہداء کی عبادت لکھی ہوئی تھی، مولا کی عبادتیں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھا اور رونے لگے اور ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے بابا حسین جیسی عبادت کر سکے، اور کون ہے جو جد علی جیسی عبادت کر سکے؟ اگر تم نے ان کی عبادتوں کو دیکھا ہوتا تو میری عبادت کو زیادہ شمار نہ کرتے۔ اس حد تک عبادت خدا، 500 درخت کھجوروں کی مولا امیر جس میں کام کر رہے ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 500 درخت تھے، 1000 رکعت جو پڑھی جاتی ہے، اس طرح ساتھ اپنا کام بھی انجام دیتے رہتے اور وہ نماز بھی پڑھتے۔ 3 دن میں ائمہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، یعنی 10 پارے قرآن کے روزانہ ائمہ طاہرین پڑھتے تھے۔ یہ تمام کاموں کو نمٹانے کے علاوہ اتنا وقت دیتے تھے قرآن کی تلاوت کو ائمہ طاہرین کہ 10 پارے روزانہ پڑھنا، کہ 3 دن میں ختم قرآن کا 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں اس سے جلدی یعنی ہر روز بھی ختم قرآن کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، لہٰذا 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ یہ کس خاطر ہے؟ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے کردار معصومین کو، تاکہ ہم اپنے کردار کو معصومین کے کردار کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہاں قیامت کے دن جب بھیجا جائے گا جنت میں تو یہ مراتب اسی ایمان کے مرتبوں کی بنا پر کون کتنا آل محمد کے قریب ہوگا وہاں عمل کے ذریعے سے دیکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جمع لانے کا یہاں پہ ایک سوال جو اس آیت کے ذیل میں بچ گیا ہے، اس کے بعد حدیث کا ذکر کروں گا اور اہم مسائل جو ہیں وہ 2-3 اس آیت کے متعلق، اور کل اس آیت کا نتیجہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور جو ایک سوال بچ گیا ہے اور جس کو فخر رازی میں نے کل ذکر کیا تھا، ابن کثیر فخر رازی ایک بڑے اعتراض کی صورت میں پیش کیا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں اتری ہے، جبکہ آیت میں جو لفظ ہیں وہ جمع کے لفظ استعمال کیے گئے کہ والذین جمع ہے، آمنو جمع ہے، یقیمون الصلاۃ جمع ہے، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون یہ جمع ہے، تو جمع تو ایک فرد کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے میں نے کل بیان کیا تھا کہ تمام مفسرین برادران نے اس کو تمام مؤمنین کے لیے قرار دیا ہے، کسی ایک بندے کے لیے قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں جمع لانے کا مطلب کیا ہے۔ جمع سے مراد مفرد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ فخر رازی نے یہی جواب دیا ہے کہ آپ جمع کے اس لفظ سے اگر ایک فرد مراد لیں گے تو یہ مجاز ہو جائے گا جو خلاف حقیقت ہے، اور اصل یہ ہے کہ لفظ حقیقت میں استعمال ہونا چاہیے، مجاز میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں مجاز مراد نہیں ہے، لفظ اپنے معنی حقیقی میں مراد ہے، لیکن عربی زبان میں کثرت سے یہ چیز موجود ہے کہ ایک لفظ تو جمع کا ہوتا ہے لیکن اس وقت اس کا مصداق صرف ایک فرد موجود ہوتا ہے، جمع کو مفرد میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس جمع کا صرف ایک فرد اس وقت موجود ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کلمہ جمع ہے تو اس کے فرد بھی اتنے ہی ہونے چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کلمہ اگر جمع استعمال کیا جائے تو اس کا اس وقت صرف ایک فرد موجود ہو، ایسا ممکن ہے۔ خداوند عظیم جو قرآن میں فرماتا ہے کہ انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یہ ارسال کرنا رسولوں کو خدا کا کام ہے یا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے یہ کام کرنے والا؟ یہ صرف خدا کا کام ہے، اس میں کوئی فرشتہ مددگار نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ جو جمع خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ یہاں جواب دیا جاتا ہے چونکہ فرشتے لے کر کے آئے ہیں اس واسطے انا کا یہاں پہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن پیغمبر کو جو رسول بنا کر کے بھیجنا ہے اس میں کوئی فرشتہ شریک نہیں تھا۔ یہاں بھی فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وسراجا منیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں خداوند عظیم اپنے لیے کیوں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہو؟ یہاں تو کوئی جمع کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور متعدد قرآن میں علامہ امینی نے الغدیر میں کوئی 60 کے قریب جگہ ذکر کی ہے قرآن کریم میں کہ جہاں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ایک فرق مراد ہے وہاں پر۔ لہٰذا یہ بالکل صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ یہ فضیلت انکار کر جائے، یہ باتیں کہہ کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ان مفسرین نے بہت ساری جہالتوں کو قبول کر لیا ہے لیکن فضیلت عالی کو قبول نہیں کیا ہے۔ اسی مقام پر اتنی جہالتوں کا اظہار ہے کہ وہ وقت نہیں ہے وہ ساری باتیں کہنے کا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، کل ہم نے روایات کا اشارہ کیا تھا۔ ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ قرآن کریم سے بیان کیا جائے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے ولایت کے معنی بھی ثابت کیے، ولایت کی خصوصیات بھی ثابت کی، اور ولی کے جو مقامات ہیں وہ بھی قرآن سے بیان کیے۔ آخر میں تائید کے طور پر
چونکہ یہ کہتے ہیں، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی کی شان میں اتری ہے، اور یہ غلط کہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم نہیں کہتے، یہ روایات موجود ہیں، 10 اصحاب نے روایات کو ذکر کیا ہے۔ اہل سنت بزرگان جو رجال کی کتابیں لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت متواتر ہو جاتی ہے اگر 10 صحابی اسے روایت کرے تو 10 صحابی اگر کسی روایت کو روایت کر دیں تو وہ روایت متواتر ہو جائے گی، اور روایت متواتر کا انکار کرنا اسی طرح کفر ہے جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد، مردہ باد، وہ درس انقلاب ہے، وہ درس انقلاب ہے۔ لہذا یہ تواتر کے ذیل میں ایک علماء نے بیان کیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کا انکار کفر ہے، روایت متواتر کا انکار کفر ہے۔ 10 صحابہ جب اسے بیان کر دیں روایت متواتر ہو جاتی ہے۔ اس روایت کے 10 صحابہ بیان کرنے والے ہیں، اور کل میں نے مشہور تفاسیر کا ذکر کیا تھا کہ جو روایات صحیحہ کو بیان کرتے ہیں، طبری ہے، ابن ابی حاتم رازی ہے، یہ روایات ان میں موجود ہیں۔ باقی علماء نے، حاکم نیشاپوری جو ہے وہ اپنی معرفت علوم الحدیث میں اس روایت کو نقل کرتا ہے۔ روایت ایک جو مفصل تر روایت ہے جسے سالبی نے الکشف البیان میں ذکر کیا، اس کو یہاں پہ آخری روایت کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ابایا ابن ربی بیان کرتے ہیں کہ ہم چاہے زمزم پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابن عباس موجود تھے، ایک عرب آئے جنہوں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، ابن عباس کوئی بات رسول خدا سے بیان کرتے تو وہ عرب بھی کہتا ہے کہ ہاں قال رسول اللہ قضا، رسول نے یہی فرمایا۔ وہ ساتھ ساتھ ابن عباس جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے کہ رسول نے یہی فرمایا۔ ابن عباس نے کہا کہ تم اپنے چہرے سے کپڑا تو اٹھاؤ، ہمیں پتہ تو چلے آپ کون ہو۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا، انہوں نے کہا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، میں بتاتا ہوں، انا جندب ابن جنادہ انصاری ابو ذر الغفاری، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں نے پیغمبر اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اگر نہ دیکھا ہو تو میری آنکھیں بہری ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا علی امام البرارہ وقاتل الفجرہ، علی نیکوں کا امام ہے، فاجروں کا قاتل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قد صلیت مع رسول اللہ، میں نے ظہر کی نماز پڑھی رسول خدا کے ساتھ، نوافل میں مشغول ہو گیا، صحاب رسول خدا بھی موجود ہیں۔ فجاء سائل فی المسجد، مسجد نبوی کا منظر ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ظہر ہو چکی ہے، اصحاب بھی پڑھ رہے ہیں، مولا امیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ جاء سائل فسأل الناس، ایک سائل آیا، اس نے لوگوں سے مدد کی درخواست کی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سائل نے خداوند عظیم سے عرض کیا اللہم اشہد، خداوند گواہ رہنا، قد سألت فی مسجد نبیک، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا ہے، فلم یؤتنی احد، کسی نے مجھے کچھ نہیں عطا کیا۔ ادھر سائل کی آواز پہنچی خدا کے حضور میں، ادھر علی جو مشغول تھے ذکر خدا میں، انہوں نے یہاں سے نہیں سنی تھی سائل کی آواز، وہاں پہ سنی تھی۔ یہ جو فخر رازی نے کل اشکال ذکر کیا تھا کہ علی کے خلوص در نماز اور عبادت کے منافی ہے کہ سائل ادھر بولے اور علی اس کو سن لے۔ آپ کہتے ہو کہ علی نماز میں تیر کھینچ لیا گیا پاؤں سے اور پتہ نہ چل، فخر رازی یہ باتیں کرتا ہے، تو یہ تو خلوص عبادت کے منافی ہے کہ سائل بولے اور علی سن لے۔ نہ علی نے وہ آواز نہیں سنی تھی جب یہاں پہ سوال کیا تھا،
اس نے جب خدا سے عرض کیا خدایا تو شاہد رہنا، یہاں مانگا ہے کسی نے نہیں دیا، وہاں علی حاضر تھا حضور خدا میں، وہاں پہ سنا سائل کی آواز کو، فاشارہ الی السائل، ایک انگوٹھی تھی حضرت جو عقیق کی اپنی اس انگلی میں پہنا کرتے تھے، نماز کے وقت پہنا کرتے تھے، حضرت نے اسے اشارہ کیا ہاتھ سے، اس نے آ کر کے انگوٹھی لی، اور جب واپس ہوا اور پیغمبر نے پوچھا من آتا کا، کس نے تمہیں عطا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حاضر راکے، یہ جو ہستی رکوع کر رہی ہے اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ پاک پیغمبر نے بارگاہ خدا میں ہاتھ بلند کیے، اللہم ان اخی موسیٰ، خدا بندہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا کہ بار الہ میرے دل کو کھول دے، میرا مددگار، وجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا، میرا مددگار بنا۔ خدا بندہ تو نے موسیٰ کی بات کو قبول کیا، ہارون کا اس کا ساتھی شریک کار بنایا۔ خدا بندہ آنا محمد حبیبوں کا و صفیوک، میں محمد تیرا حبیب بھی ہوں تیرا صفی بھی ہوں، میں وہی سوال کرتا ہوں بار الہ وجعل لی وزیرا من اہلی علی اشدد بہ ازری، علی کو میرا ساتھی بنا، مددگار بنا۔ فلما استتم کلامہ، پیغمبر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوئے، خدا بند آپ کو مبارکباد دیتا ہے، علی کو ولی بنایا ہے۔ آپ کو مبارکباد دی جاتی ہے آپ کے بھائی علی میں کہ قیامت تک کے لیے خداوند عظیم نے ولایت علی مومنین پہ فرض کر دی ہے۔ یہ روایت سالمی نے الکشف البیان میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، لہذا ہم نہیں کہتے اپنی طرف سے، پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، ابن ابی حاتم رازی نے نقل کیا ہے، طبری نے نقل کیا ہے، مورخین مفسرین نے نقل کیا ہے، تو یہ مسلم روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں سے دو خصوصیات میں ولی کی ذکر کرتا ہوں، باقی ولایت کی جو خصوصیات ہے کہ خداوند عظیم نے احسان فرمایا ہے انسانیت پر جو ولایت عطا کر دی ہے قیامت تک کے لیے، یہ عظیم ترین نعمت ہے خدا کی کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، معصوم سے سوال کیا گیا کہ نعمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ خدا جو یہ کھانا دے رہا ہے یہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کتنے لقمے کھائے تھے، کتنی روٹی کھائی تھی؟ خدا یہ پوچھے گا۔ تم کسی کے ہاں مہمان چلے جاؤ، میزبان تم سے شمار کرتا ہے کہ تم نے کتنا کھایا ہے، کتنے لقمے کھائے ہیں۔ خدا اتنا بھی کریم نہیں سمجھتا جتنا ایک عام میزبان کو کریم سمجھا جاتا ہے۔ خدا اپنی نعمتیں دے کر تم سے سوال کرے گا۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ پھر کون سی نعمت ہے؟ فرمایا نعمت جس کا سوال کیا جائے گا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت کا پوچھا جائے گا۔ اور اسی نعمت کے لیے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن اعلان ہوا اس دن ولایت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، مولا علی کی ولایت۔ میں نے عرض کیا ہے جب سے رسول ولی ہے تب سے علی ولی ہے۔ کل بیان کیا تھا اس آیت میں کوئی زمان کی قید نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں زمان نہیں ہوا کرتا ہے، لہذا ولایت جب خدا کی ہے وہ ولایت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ رسول اور علی کی ولایت بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ غدیر خم پہ وقت پہ آپ نے خدا نے کہا کہ اب آپ کی زندگی کا اختتام ہے، اب علی کی ولایت کا اعلان کرو دنیا کے، ورنہ یہ اعلان تو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ہو چکا تھا۔ گاہے بگاہے پیغمبر کو حکم ہوتا رہا اس ولایت کو اعلان کرنے کا، وہ تو مسلسل ہوتا رہا، لیکن ایک رسمی حکم غدیر خم میں پہنچایا گیا۔ ولایت مولا علی کی پہلے سے بھی موجود تھی۔ دو خصوصیتیں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ ولی میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ولی اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ہونی چاہیے۔ پہلی خصوصیت یہ
کہ ولی اس کائنات کی پہلی مخلوق ہے۔ خداوند عظیم نے حضرت آدم کے واقعہ میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ملائکہ سے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میں جسے خلیفہ بنا رہا ہوں یہ صاحب علم ہے، اسے میں نے علم عطا کیا ہے۔ ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ غور سے بات سننا کہ ملائکہ تم مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، جو عربی سمجھتے ہیں ہؤلاء کا مطلب ہے خاص ہستیاں، خاص افراد، یہ ہؤلاء کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے خاص ہستیاں، خاص افراد۔ خدا نے فرمایا کہ وہ جو خاص ہستیاں ہیں نا تم ان کے نام بتاؤ اگر جانتے ہو۔ ملائکہ نے عرض کیا نہیں خدا بندہ ہمیں علم نہیں، تو نے جب دیا نہیں ہے تو ہمیں علم نہیں ہے۔ خداوند عظیم نے آدم کو علم عطا کیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا، اور پھر ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم وہ جو نام ہے نا ان ہستیوں کے وہ فرشتوں کو بتاؤ۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو ملائکہ پر پیش کر دیا۔ آدم بیان کر رہے ہیں اس ہستی کا یہ نام ہے، اس ہستی کا یہ نام ہے، اس ہستی کا یہ نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آدم خلق ہوئے، جب ملائکہ جانتے بھی نہیں تھے ان ہستیوں کو خلق کیا جا چکا تھا، ورنہ خدا اس طرح سے بیان نہ کرتا کہ اسماء کلہا کہا اس سے اسماء مراد ہے، عرضہم کہا اس سے خود ہستیاں مراد ہیں۔ تو ایسے افراد پہلے خلق ہو چکے تھے۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں جو پہلے خلق ہو چکے تھے؟ پاک پیغمبر نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر ان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا مماتی و انا حیاتی و مماتی، میری عبادت انا صلاتی و نسکی و مماتی و حیاتی و مماتی، میری عبادت، میری نماز، میری زندگی سب کچھ للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے خدا کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر وہ ہستی ہے جسے سب سے پہلے خلق کیا ہے خدا بندے، ورنہ خدا نہ کہتے کہ انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے خدا کی تائید کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو پیغمبر سب سے پہلے خلق ہوئے، پیغمبر اکیلے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ اصول کافی میں معصوم فرماتے ہیں کہ ان اول ما خلق اللہ خلق محمد و اطرتہ الہداۃ المہدیین، کہ سب سے پہلے خدا نے محمد کو خلق کیا اور اطرت محمد کو خلق کیا جو ہادی بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ کانو ظل النور بین یدی اللہ اشباہ، وہ نورانی سائے تھے خدا کے حضور میں۔ وما الاشباہ، جناب جابر جوفی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ یہ اشباہ کیا ہے کہ آپ حضور خدا میں ابھی آسمان زمین کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، آپ اشباہ کی صورت میں تھے۔ فرمایا ابدان النورانیہ بلا ارواح، وہ نورانی جسم تھے جن میں الگ الگ روحیں نہیں تھی۔ کانا مؤیدن بالروح القدس، اس وقت ایک مشترک روح سب میں موجود تھی جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ یہ صفت مشترک ہے تمام آل محمد میں کہ یہ حامل ہے روح القدس کے۔ جتنی عبادت مقام حاصل کیا گیا ہے وہ سب کا سب اس روح القدس کی وجہ سے ہے جو آل محمد میں پایا جاتا ہے۔ فَبِهِ كَانَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، چونکہ ان میں روح القدس پائی جاتی ہے لہذا خدا نے ان ہستیوں کو خلق ہی اس طرح کیا ہے۔ کیا؟ علماء بررا اصفیاء، حلیم بنا کر، عالم بنا کر، نیک بنا کر، صفی بنا کر خدا بند عظیم نے ان کو خلق کیا ہے، جن میں کوئی نقص کی ملاوٹ نہیں پائی جاتی۔ یہ صفوہ ہیں، خدا کا انتخاب ہے، اس لیے ان کی خلقت ہی خدا بند عظیم نے اس طرح کی ہے اور اسی روح کی وجہ سے یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہستیاں سب سے پہلے اس کائنات میں خلق ہوئی ہیں۔ پہلی شرط ولی کی یہ ہے کہ پہلی مخلوق ہونی چاہیے، اور دوسری شرط خدا بند عظیم نے ولی کے لیے جو ارشاد فرمائی ہے وہ
تو سورہ کہف میں آیت نمبر 50 اور 51 میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا، ففسق عن امر ربہ، اس نے فسق کیا، مخالفت کی خدا کی، کان من الجن، وہ جن میں سے تھا۔ خدا فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تمہیں کیا ہو گیا، تم شیطان اور ذریت شیطان کو اپنا ولی بناتے ہو مجھے چھوڑ کر۔ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان ہے تمہارا دشمن۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالمین نے ولی کو تبدیل کر کے کتنا برا ظلم کیا ہے۔ خدا کی ولایت کو چھوڑا، شیطان اور اس کی ذریت کو ولی مانا۔ اور شیطان کی ذریت ہے دو قسم کے لوگ، ایک ہے جو اولاد شیطان ہے، ایک ہے جو انسانوں میں سے ہے، یہ دونوں ہے ذریت شیطان۔ خدا فرماتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے ذریت شیطان کو اپنا ولی مانا ہے۔ یہ کتنا برا سودا کیا ہے کہ خدا کی ولایت کو چھوڑا، ذریت شیطان کو ولی مانا۔ خدا نے آگے 3 باتیں کی ہیں کہ کیوں یہ ولی نہیں بن سکتے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں زمین و آسمان کی خلقت کا شاہد نہیں بنایا۔ توجہ کیا آپ نے کہ ان کو تم کو ولی بنا رہے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں زمین و آسمان کی خلقت کا شاہد نہیں بنایا۔ دوسری بات، ولا خلق انفسہم، اپنی نو کی خلقت کا بھی شاہد نہیں بنایا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور گمراہوں کو میں اپنا دست و بازو بھی نہیں بناتا ہوں۔ یہ 3 باتیں شیطان اور ان کی ذریت میں چونکہ نہیں پائی جاتی، لہذا یہ ولی نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب ہے جسے ولی بنانا ہے اس میں یہ 3 چیزیں ماننی پڑے گی۔ یہ آلوسی نے کہا ہے اپنی تفسیر میں، ابن تیمیہ سے بھی نقل کیا ہے کہ کم سے کم بات جو ولی کے لیے ضروری ہے، این یشہد خلق المتولی، کہ جس کے اوپر اسے ولی بنایا گیا ہے اس کی خلقت کا وہ شاہد ہونا چاہیے۔ تو ولی بن ہی وہی سکتا ہے کہ جسے خداوند عظیم نے اس مخلوق کی خلقت کا شاہد بنایا ہو، چونکہ اسے کرنی ہے امامت و ولایت اس مخلوق کی۔ اگر ان کی حقیقت کو نہیں جانے گا، اگر ان کے دل کی خبر نہیں ہوگی تو وہ کیسے امامت کر سکتا ہے؟ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ انا حجت اللہ علیکم، یہ میں نے پچھلے دنوں حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا تھا جب امام رضا علیہ السلام سے محمد وآل محمد ابو سعد حلبی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ آپ سب کی زبانیں جو جانتے ہیں، سب سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو آپ سب کی زبان کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا حجت اللہ علیہم، مجھے خدا نے ان کے اوپر حجت قرار دیا ہے، اگر میں ان کی زبان کو نہ سمجھوں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا کہ میں امام کہہ رہا ہوں ان کا۔ امام تو ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا خدا فرماتا ہے کہ جسے میں نے حجت ولی بنایا ہے اسے اس مخلوق کی خلقت پر شاہد بنایا ہے۔ اب تو وہ اول مخلوق ہے، ان کو پہلی مخلوق قرار دیا اور شاہد قرار دیا ہے اس کے اوپر۔ اور قرآن میں متعدد جگہوں پہ خداوند عظیم نے شاہد قرار دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا تاکہ آپ لوگوں کے اوپر شاہد بن سکے۔ اب یہ سوال ہم نے پچھلے عشرے میں اس آیت کے حوالے سے مفصل یہاں پہ گفتگو کی تھی کہ یہاں پہ امت وسط سے مراد یہ ساری امت پیغمبر ہے کہ ان کو خدا نے شاہد بنایا ہے جنہیں اپنے تن کا ہوش نہیں ہے، جنہیں اپنے عمل کا ہوش نہیں ہے، انہیں خداوند عظیم شاہد بنائے گا، وہی کائنات کی خلقت کے اوپر شاہد بنائے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا
حضرت نے فرمایا اس امت کو کیسے خدا شاہد بنا سکتا ہے جو ظالم بھی ہے گناہگار بھی ہے؟ فرمایا وہ امت وسط کون ہے؟ فرمایا وہ ہم امت وسط ہیں جنہیں خدا نے شاہد بنایا ہے اپنی مخلوق پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا خدا ولی اسے بناتا ہے جسے وہ شاہد بناتا ہے اس مخلوق کی خلقت کے اوپر، زمین و آسمان کی خلقت کے اوپر۔ اور وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کو اپنا ساتھی مددگار دست و بازو نہیں بناتا ہوں، خدا فرماتا ہے۔ بس وہ ہادی ہونے چاہیے خداوند عظیم نے اس کائنات کا جن کو ولی قرار دیا ہے۔ اور آج کا دن چونکہ مناسبت ہے حضرت عباس کے حوالے سے، روحی لہ الفدا، کچھ جملے فضائل حضرت عباس کے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عباس کربلا میں بعد سید الشہداء بے مثل اور بے نظیر شخصیت، معصوم، حضرت عباس معصوم ہے۔ میں ابھی دلیلیں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ امام نہیں بن سکتے، دو وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدہ کے بیٹوں کے علاوہ دو بھائی امام نہیں بن سکتے، یہ قانون خدا بندی ہے کہ دو بھائی امام نہیں بن سکتے۔ یہ شرف صرف سیدۃ النساء کو حاصل ہے کہ ان کے دونوں بیٹے امام بنے ہیں۔ واقع عظمت سیدہ لاجواب کہ دو بیٹے اس دنیا میں تھے، تیسرا شہید ہو گیا، دو دنیا میں تھے، دونوں امام بنے، ورنہ دو بھائی امام نہیں بن سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ صرف سیدہ کی اولاد ہی امام بن سکتی ہے۔ حضرت عباس اس وجہ سے امام نہیں بنے، ورنہ جو تقاضے امامت کے ہیں نا وہ حضرت عباس کی ذات میں پائے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جس ہستی کی 3 معصوموں نے تربیت کی، کئی سال چھوٹے تھے سید الشہداء سے حضرت عباس۔ جس وقت پیدا ہوئے یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ مولا امیر ہاتھ چوم رہے تھے عباس کے۔ کتنا عظیم ہونا چاہیے حضرت عباس کو کہ علی جیسی ہستی جس کے ہاتھوں کو چومے۔ 3 معصوم اماموں نے زیارت نامہ حضرت عباس کا بیان کیا۔ امام زادوں کے زیارت نامے جو زیادہ تر آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ علماء نے عبارتیں بنائی ہیں، معصومین نے نہیں ارشاد فرمایا۔ حضرت عباس وہ ہستی ہے کہ 3 معصوموں نے آپ کی زیارت کو ارشاد فرمایا۔ حضرت عباس اس واسطے دنیا میں تشریف لائے، خصوصیت کے ساتھ مولا نے خدا سے مانگا تاکہ کربلا میں حسین کا ساتھ دے۔ لہذا حضرت عقیل سے فرمایا انظر الی امرأۃ ولدتها فہولۃ العرب، عقیل بھیا ایک ایسی خاتون کو دیکھیں جس کے آبا میں عرب کے شاہ سوار موجود، حتی تلد علی ولدن فارسن شجاعا، اس خاتون سے علی کا بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار دلیر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے حسین کا وہ ساتھ دے۔ عباس تشریف ہی اس لیے لائے، اور جب مولا امیر شہید ہوئے حضرت عباس 14 سال کے تھے اور باقی بھائی حضرت عباس کے بالکل چھوٹے تھے۔ جس خاتون نے تربیت کی آپ نے ان بیٹوں کی، اس خاتون کا ایثار یہ ہے کہ جس دن پہلے آئی مولا امیر کے گھر میں، مولا امیر نے فرمایا فاطمہ مجھ سے سوال کرو، آج مانگو۔ عرض کیا مولا ایک درخواست ہے کہ مجھے کبھی فاطمہ نہ کہیں۔ فرمایا کیوں؟ تیری ماں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ عرض
عرض کیا مولا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو شہزادوں کو اپنی ماں یاد آتی ہے، شہزادوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مولا میں نہیں چاہتی کہ میرا نام سن کے شہزادوں کو تکلیف ہو۔ اس دن سے مولا علی نے ام البنین کہا۔ یہ ایثار ہے اس ہستی کا۔ اور وہ آخر میں جب خبر دی گئی کہ بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے، ایک ایک بیٹے کا راوی کہتا تھا جعفر شہید ہو گئے، کہا تم مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ، حسین پہ قربان، ایک ایک نام۔ جب کہا نا بیان کرنے والے نے کہ حسین بھی شہید ہو گئے، تو کہتی ہے تم نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے یہ خبر۔ عباس وہ ہستی جس کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرمائے، عبید اللہ ابن عباس آپ کا بیٹا جس سے آپ کی نسل چلی اور کسی بیٹے سے نسل نہیں چلی۔ فضل بچپن میں فوت ہو گئے، محمد ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ کربلا میں شہید ہوئے، چھوٹے تھے ان سے۔ عبید اللہ وہ ہستی ہے جس سے حضرت عباس کی نسل چلی اور بڑے بڑے علماء، قضات، شعراء اس عبید اللہ کی نسل میں آگے موجود تھے۔ حضرت عباس کا بیٹا داخل ہوا، مولا تشریف فرما ہے، حضرت نے جب دیکھا نا استقبرا، گریہ کرنے لگے چوتھے امام جب عبید اللہ کو دیکھا۔ فرمایا کہ کائنات کا سخت ترین دن رسول خدا پر وہ احد کا دن ہے جس دن حمزہ شہید ہو گئے۔ دوسرا دن رسول خدا پہ جو سخت ہے وہ موتا کا دن ہے جس دن جعفر شہید ہو گئے۔ لیکن لا یوم کا یوم الحسین، حسین کی شہادت کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ 30,000 افراد قتل حسین کے لیے اکٹھے ہوئے، ہر ایک قتل حسین سے قربت خدا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خدا رحم کرے میرے چچا عباس پہ، فآسر وابلا وفدا نفسہ اخاہ بنفسہ، جس نے اپنے بھائی کو اپنی ذات پہ ترجیح دی، بڑا امتحان دیا، اپنی جان قربان کی اپنے بھائی پر، حتیٰ کہ بازو عباس کے قلم ہو گئے۔ خدا نے 2 بازوؤں کے بدلے عباس کو پر عطا کیے کہ جنت میں جعفر کی طرح رہیں۔ پھر فرمایا انا للعباس منزلتاً عند اللہ یوم القیامہ، یوم القیامہ، کہ حضرت عباس کو قیامت کے دن خدا کے نزدیک ایک بڑا مقام حاصل ہو۔ یغبطہ بہا جمیع الشہداء، عباس کی اس منزلت پہ سب شہید رش کریں گے، جس میں حضرت حمزہ جیسے افراد بھی شامل ہیں۔ عباس کی منزلت پہ سب رش کرنے والے ہوں گے۔ زیارت نامے میں اسی ترتیب سے جیسے معصوم کی زیارت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب ایوان عباس میں پہنچو، باہر کھڑے ہو کر اذن طلب کرو حضرت عباس کی زری میں داخل ہونے کے لیے۔ اذن لینے کے بعد داخل ہو اور اس طرح سے سلام کرو۔ مفاتیح الجنان میں ان زیارات کو دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ شروع اس طرح کرنا، سلام اللہ و ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین والزاکیات الطیبات حین تختدی و تروح ہو، اللہ کا سلام ہو، ملائکہ مقربین کا سلام ہو، انبیاء مرسلین کا سلام ہو، طیب و طاہر سلام ہو، صبح بھی شام بھی۔ کس پر؟ علیکہ یبن امیر المؤمنین، آپ پر اے عباس علی کے بیٹے۔ یہ سلام کر رہے ہیں چوتھے امام، چھٹے امام اسے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے چھٹے امام نے یہ زیارت کامل الزیارات میں موجود ہے۔
مفاہیم میں شیخ عباس نے اسے نقل کیا کہ یہ سارے سلام حضرت عباس کے لیے، اور آگے ہیں جب داخل ہو کر کے آپ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین کہتے ہیں، ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، آپ پر سلام ہو اے عبد صالح جو مطیع ہے اللہ کا، رسول کا، مولا امیر کا اور حسن و حسین کا۔ یہ کتنا بڑا تمغہ ہے جو معصوم امام حضرت عباس کو عطا کر رہے ہیں کہ آپ مطیع محض ہیں اپنے ائمہ کی، اور آپ نصیحت کرنے والے، اشہد لک بالتسلیم والنصیحہ والوفا۔ عباس میں شہادت دیتا ہوں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں، عباس میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے امام کے لیے وفا بھی کی ہے، تسلیم بھی تھے، اور نصیحت کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے اپنے امام کے۔ یہ ہے منزلت عباس جسے چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ اور زیارت ناہیہ میں جو سلام کیا ہے میرے 12ویں آقا نے، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ میرا سلام ہو عباس ابن علی پر المواصل اخیہ، کہ جس نے اپنی جان قربان کر دی ہے اپنے بھائی پر۔ حضرت عباس کی منزل اس زیارت میں چھٹے امام فرماتے ہیں وجعل ذکرک فی علیہ، خداوند عظیم نے آپ کے ذکر کو، ورفع ذکرک فی علیہ، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے مقام علیین میں۔ لعن اللہ امتا قتلت کا، لعنت کرے خدا اس امت پہ جس نے آپ کو قتل کیا۔ اگلا ایک جملہ ہے، لعن اللہ من جاہل حق کا، جو آپ کے حق کو نہیں پہچانتا خدا کی اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ کلمات ایک معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو عظمتیں ہیں حضرت عباس کی، ان کا ادراک کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جس کے سامنے معصوم امام اس طرح سے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کی عظمت ہے۔ ایک جملہ اور جسے علماء نے ذکر کیا کہ سید الشہداء، ایک جملہ 9 محرم کو عصر کے وقت حضرت عباس کے لیے کہتے ہیں کہ جس وقت لشکر آ رہا تھا، حملہ کرنا چاہتا ہے 9 محرم کی عصر کو، تو سید الشہداء نے عباس سے فرمایا یا عباس ارکب بنفسی انتا یا اخی، اے عباس میری جان آپ پہ قربان ہو۔ جاؤ ان سے پوچھو یہ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں جو امام وقت ہیں اور بڑے ہیں، 23 سال حضرت عباس سے بڑے ہیں۔ کہتے ہیں عباس میری جان تم پہ قربان ہو۔ یہ ہے مقام عباس۔ اتنا بڑا عالم آل محمد میں سے حضرت عباس، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے اتنا مطیع ہے کہ کبھی جب موجود ہوں شہزادے تو کبھی حضرت عباس نے بات ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی حضرت عباس سے پہلے روایت نہیں ملی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، کبھی بھی اپنے بھائیوں کو بھائی کہہ کر کے نہیں بلایا۔ جب بھی بلایا سیدی مولائی یبن رسول اللہ، میرے سردار، میرے مولا، نواسہ رسول، غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا۔ عباس ہے 23 سال کا، جب جنازہ امام حسن پہ تیر لگے ہیں اور جنازہ گھر آیا، اس جوانی میں حضرت عباس اپنے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، جو امام بھی تھا، بڑا بھائی بھی تھا، کیا حال ہونا چاہیے عباس کا؟ تلوار پہ ہاتھ رکھا، امام حسین نے ہاتھ رکھ کر نہیں عباس تلوار نہیں نکالی، کوئی سوال نہیں کیا کہ کیوں بھائی، خاموش ہو۔ یہ ہے عباس کی اطاعت حسین کی۔ حسین کو اتنا اعتماد ہے عباس کے اوپر کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک جو کام بھی حسین کو پڑتا ہے کہتے ہیں عباس کو بولو۔ پورے راستے میں اپنے بچوں کی پانی پلانے کی ذمہ داری عباس کے ذمہ، ضروریات پوری کرنا عباس کے ذمہ، کسی سے گفتگو کرنا
عباس کے ذمے. کسی سے ملاقات کرنی ہے عباس آؤ تو میرے ساتھ. ایک امام وقت جس ہستی پہ اتنا اعتماد کرے اس کا کتنا مقام ہونا چاہیے. اب حسین بالکل اکیلے رہ گئے کربلا اور صرف عباس بچے ہیں اور علی اصغر بچے. آخری شہید حضرت علی اصغر سے پہلے کربلا میں عباس آئے حسین کے پاس. عرض کیا بھیا مجھے اجازت ہے, مولا مجھے اجازت ہے. حسین نے فنظر الی العباس, عباس کو دیکھا, فرمایا انت صاحب لوائی, عباس تو میرا لمدار ہے, تو بھی چلا جائے. عرض کیا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں لمدار. مولا کا سائمت الحیات, مولا عباس زندگی سے اکتا گیا, صبح سے اب تک اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھاتا رہا, اور آپ تو اجازت دے. حسین برداشت نہ کر سکے کہ عباس کو اجازت دے. فرمایا عباس بھیا جانا ہے تو یہ بچوں کی التش کی آوازیں سن کے جاؤ ان بچوں کے لیے پانی مانگو. عباس تشریف لائے خیمے میں. سکینہ سے کہا کہ سکینہ بیٹی مجھے مشق دیجئے, میں پانی کے لیے جا رہا. جب سکینہ نے یہ دیکھا نا کہ چچا عباس مشق لے رہے, بچوں سے کہا کہ اب پانی ملے گا اس لیے کہ میرے چچا خود جا رہے. لیکن یہ منظر جب بیویوں نے دیکھا تو بیویاں تو جانتی تھی کہ صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, اور عباس پہ سب کی ڈھارس بندی ہوئی تھی کہ جب تک عباس باقی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب عباس نے جانے کا ارادہ کیا تو خیمے کے اندر منظر یہ ہے کہ ساری بیویاں خیمے کی کنات کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی. علی کی بیٹی سب کے آگے کھڑی ہو گئی, سب خاموش. خیام کے اندر کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی کہ عباس جا رہے ہیں, پتہ نہیں اب کیا ہونے والا. عباس آئے, حسین کو سلام عرض کیا, بھیا میں جا رہا, مولا میں جا رہا. عباس تشریف لے گئے. عباس تلوار لے کر کے نہیں گئے تھے, عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. عباس نے جنگ کی. 4000 افراد جو شریعہ فرات پر تھے, عباس نے جب جنگ شروع کی تو شریعہ فرات کو خالی کروا دی. صرف 2 ہستیاں ہیں جو فرات میں داخل ہوئی, دونوں علی کے بیٹے تھے, ایک حسین تھے دوسرے عباس تھے. عباس پانی میں گھوڑا لے گئے, مشق کو پانی سے بھرا. پانی اتنا تھا کہ گھوڑے کے پیٹ کو مس کر رہا تھا. عباس نے چلو میں پانی لیا, قوم اشقیاء کی طرف دیکھا, زبان حال سے کہا ہوگا کہ اے لعینو یہی پانی ہے جو تم نے حسین کے بچوں پہ روکا تھا, اب علی کے بیٹے کے قبضے میں ہے. لیکن عباس نے پانی کو ہاتھ سے گرایا. فرات سے جیسے پیاسا داخل ہوا تھا ایسے پیاسا باہر آیا. عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ پانی خیام تک پہنچاؤں. ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے یہ اعلان کیا, وہ سپاہی ہو پانی خیمے نہ پہنچنے دے ورنہ جنگ پہ فتح نہیں پا سکو گے. یہ سننا تھا کہ تیر مارنے شروع کیا عباس کو. جب تک عباس جنگ کرتے رہے کوئی سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا تھا. ایک لعین نے چھپ کر عباس کے دائیں بازو کو قلم کیا. عباس نے رائس پڑھنا شروع کیا کہ تم نے میرا دایاں بازو کاٹا ہے, میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا. دوسرا بازو قلم ہوا. عباس نے مشق پہ اپنے آپ کو جھکا لیا کہ مشق بچ جائے, عباس کے جسم پہ تیر لگتے رہے. اب ہرمل نے آ کر کے ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں مارا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 طرح کے تیر بناتا تھا, ایک نوک والا تیر, ایک 3 بھالوں کا تیر. یہ 3 بھالوں والا تیر اگر اونٹ کو مارتے تھے تو زندہ نہیں رہتا تھا. اس نے یہ 4 تیر مارے تھے کربلا میں. ایک یتیم حسن کو مارا تھا, ایک سینہ حسین کو مارا تھا, ایک گلو علی اصغر میں مارا تھا, چوتھا تیر اس نے عباس کی آنکھ میں مارا. اجروں کو
نہیں پڑھتے؟ عرض کیا میں نے مولا حسین کی شہادت پڑھی ہے. فرمایا نہیں میرے عباس کی شہادت کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا بی بی پڑھتا ہوں. فرمایا لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ جب کوئی سوال زین سے زمین پہ آتا ہے تو بازوؤں کے بل پہ آتا ہے. میرے عباس کے بازو نہیں تھے. جب زمین پہ آئے تو سینے کے تیر پشت عباس سے نکل گئے. اجو جمال اللہ، یہ وہی مدد تھی جب عباس نے زندگی میں حسین کو کہا کہ بھیا حسین میری مدد کرو. حسین نے جب عباس کی آواز کو سنا اٹھے اور جھک گئے. الہان ان کا سر ظاہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میں اکیلا رہ گیا. حسین چلتے ہوئے آئے عباس کے پاس، زمین پہ بیٹھے، سر عباس کو اپنی گود میں لیا. عباس نے عرض کیا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میرے بازو نہیں ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، اس آنکھ سے خون کو صاف کرے، میں آخری وقت آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے خون صاف کیا. عباس کی جب نظر چہرے حسین پہ پڑی رونے لگے. پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا روتا اس لیے ہوں کہ اب میرا سر آپ کی گود میں ہے اور تھوڑی دیر بعد مولا آپ کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اجروں کو مالنا لاش عباس کو اٹھانا چاہا، دیکھا بازو نہیں ہے عباس. بازوؤں کو اٹھا کر حسین بوسے دے رہے عباس کے بازوؤں. عرض کیا مولا مجھ پہ احسان کرے، میری لاش کو خیال